السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس اسٹوڈنٹ گائیڈ کے اس لیکچر میں علی حسین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارا جو سابقہ لیکچر تھا اس میں ہم نے اپنا سبق ہمارا وطن پڑھا تھا، اس کے بند دیکھے تھے، مشکل الفاظ کے معنی دیکھے تھے۔ اب اس لیکچر میں ہم اس کی مشق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشقی سوالات دیے گئے ہیں آپ کی اسکرین پر، یقینی طور پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1 کا پہلا جز ہے، جان سے پیارا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنے جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا، بتایا تھا میں نے آپ کو کہ جہاں سے وہ شروع ہو رہی تھی نظم وہیں پہ لکھا ہوا تھا، نہ ہو کیوں ہمیں جان سے پیارا وطن۔ اس کی وضاحت میں نے کی تھی کہ جان سے پیارا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو خیر اس کا جواب آپ دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جان سے پیارا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ہمارا وطن جان سے بڑھ کر ہے، یا اپنی جان سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اگر وطن پر کسی بھی قسم کی کوئی مشکل آئے تو ہم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وطن کی خدمت کریں گے۔ سیدھی سادی بات ہے یہ، کوئی مشکل اور پیچیدگی میرے خیال سے نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں یہی پوچھا جا رہا ہے کہ جان سے پیارا ہونے کا کیا مطلب ہے، اور جان سے پیارا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز پر، یعنی جو چیز آپ کو عزیز ہے اور وہ اتنی عزیز ہوتی ہے، اتنی پیاری ہوتی ہے کہ اس پہ کوئی مشکل آئے تو آپ کے لیے اپنی جان جو ہے، اپنا آپ، وہ اتنا قیمتی نہیں ہوتا جتنی اس چیز کی حفاظت۔ تو یہی ہے اس کے پیچھے موجود فلسفہ، اس کے پیچھے موجود فکر۔ دوسری جزء دیکھیں، شاعر نے جنت کا ٹکڑا کسے کہا ہے؟ بالکل سیدھی سادی اور آسان، شاعر نے وطن عزیز کو جنت کا ٹکڑا کہا ہے، یعنی اپنے وطن کو۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ظاہری سی بات ہے، شاعر کا وطن اور ہمارا وطن ایک ہی ہے، یعنی پاکستان۔ پھر اگلا سوال، ہمارے وطن کے جنگل اور باغات کیسے ہیں؟ ہمارے وطن کے جنگلات اور باغات، یا جنگل اور باغات بھی آپ کہہ سکتے ہیں، خوبصورت، دلکش، ہرے بھرے ہیں۔ یہاں ہر وقت بہار رہتی ہے اور اس بہار میں پرندے خوشی سے چہچہاتے پھرتے ہیں۔ یہ آپ کے اس سوال کا جواب بھی ہے اور اس شعر کی تشریح بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہے اگلا سوال کہ گھٹاؤں کے رنگ لانے کے کیا معنی ہیں؟ گھٹاؤں کے رنگ لانے سے مراد یہ ہے کہ بادلوں کے آنے سے رحمت برستی ہے، پودے ہرے بھرے ہوتے ہیں اور ہر طرف پھول کھل جاتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے سوالات اور ان کے جوابات۔ اب ہم آگے اس کی بقیہ مشق دیکھتے ہیں۔ جو باقی کے سوالات ہیں معروضی طرز کے، وہ آپ خود کر سکتے ہیں بآسانی، ایسی کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ اب الفاظ کے متضاد دیے گئے ہیں سوال نمبر 3 میں۔ الفاظ دیے گئے ہیں جنت، فسانہ، بہار، خوشی، دن۔ ان الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں۔ جنت کا متضاد دوزخ، فسانہ حقیقت۔ اب فسانہ کس کو کہتے ہیں؟ فسانہ یا افسانہ، میں نے بتایا تھا کہانی یا قصہ۔ اور کہانی جو ہوتی ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے۔ جھوٹی سے مراد وہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر
کوئی واقعہ گزرا ہے ماضی میں تو اس کو ہم قصہ یا واقعہ کہتے ہیں، لیکن اگر انسان نے خود وہ واقعہ اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے تو وہ کہانی کہلائے گی یا افسانہ کہلائے گا۔ تو فسانے یا افسانے میں جھوٹ جو ہوتا ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ تو فسانے کا متضاد حقیقت۔ پھر ہے بہار، حسب روایت اس کا متضاد ہوگا خزاں، خوشی کا متضاد ہوگا غمی، اور دن کا متضاد ہوگا رات۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو اوپر دیے گئے شعروں میں آنے والے الفاظ پیارا، ہمارا، سارا ایک جیسی آوازیں دیتے ہیں۔ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، اوپر سے شعر کٹ گیا تھوڑا سا، لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں تو واضح ہو جائے گا۔ اب آوازیں ہیں وہ الفاظ کہ جن کا اختتام ایک جیسا ہوتا ہے، جیسے پیارا، ہمارا، سارا، ان سب کے آخر میں آرا آ رہا ہے تو یہ قافیہ کہلائیں گے۔ قافیہ کی تعریف آپ کو معلوم ہونی چاہیے، میں بتا دیتا ہوں کہ ایک جیسی آوازوں والے الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ ایک جیسی آوازوں والے الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے بھی اس کی تعریف دیکھیں گے اور میں لکھوا بھی دوں گا، لیکن یہ اہم نقطہ جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ شعروں کے آخر میں وطن کا لفظ بار بار دہرایا گیا ہے۔ ہو بہو دہرائے جانے والے لفظ یا الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے دو اشعار دیے گئے ہیں کہ اس میں آپ نے قافیہ اور ردیف الگ کرنے ہیں۔ تو ردیف پہلے دیکھ لیتے ہیں، وہ الفاظ جو کہ آخر میں ایک جیسے آ رہے ہوں۔ آخر میں یہ بھی آپ نے دھیان دینا ہے کہ شعر کے آخر میں لفظ یا الفاظ جو ایک ہی لفظ بار بار آ رہا ہو اس کو ہم ردیف کہیں گے۔ جیسے پہلے شعر میں یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے۔ تو ہوئے جو ہے اوپر والی سطر میں بھی ہے، نیچے والے مصرے میں بھی ہے، تو اس شعر کے آخر میں بار بار آ رہا ہے تو ہوئے ردیف ہو جائے گا۔ اور اگلے شعر میں آپ دیکھیں، بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی، گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی۔ تو اس میں ہوئی اور نیچے والے مصرے میں بھی ہوئی ردیف ہو گئے۔ تو وہ الفاظ جو کہ بار بار دہرائے جائیں ردیف کہلاتے ہیں۔ اور اگر ان اشعار میں قافیہ دیکھیں تو پہلے شعر میں لہکتے اور مہکتے ان کی آوازیں ایک جیسی ہیں تو یہ قافیہ یا ہم قافیہ الفاظ ہوں گے۔ اور دوسرے شعر میں چھائی، لائی، یہ جو دو الفاظ ہیں یہ قافیہ ہوں گے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سوال نمبر دینا ہے، دونوں اشعار لکھنے ہیں، نیچے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے قافیہ کی، اور لہکتے مہکتے اکٹھا لکھ دینا ہے، چاہیں تو بیچ میں کوما ڈال دیں، اور اگلی لائن میں چھائی اور لائی لکھ دینا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ قافیہ ہیں۔ اور پھر نیچے آپ نے ایک ہیڈنگ دینی ہے ردیف کی، اور اس میں ہوئے ہوئے ردیف آ جائے گا پہلے شعر کا، اور ہوئی ہوئی جو ہے یہ یا ایک ہی دفعہ لکھ دیں ہوئے اور ہوئی، یہ ردیف ہوگا آخری شعر کا۔ باقی جو مشق میں سوالات ہیں، کالم ہیں،
کثیر الانتخابی سوالات ہیں، وہ آپ خود لکھیں، خود حل کریں، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سوال نمبر 7 پر آئیں تو سندر کے لیے اور کون کون سے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سندر جو ہے اس کا مطلب ہے خوبصورت۔ تو اس کا جواب دیکھیں کہ لفظ سندر سنسکرت یا ہندی زبان سے اردو زبان میں داخل ہوا ہے۔ اب اردو زبان جو ہے وہ مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے، جن میں بنگالی، پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، فارسی، عربی، ہندی، سنسکرت، گجراتی، دکنی، ہریانوی، پتہ نہیں بے تحاشا زبانیں ہیں۔ تو ان سب زبانوں سے ترک زبان کا میں کہنا بھول گیا، اور اب تو انگریزی کے بھی بہت سے الفاظ اردو میں اردو زبان کا لفظ سمجھ کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اردو ان تمام زبانوں سے مل کے بنی ہے۔ تو جو سندر یہ لفظ ہے سندر، یہ ہندی یا سنسکرت زبان سے اردو میں آیا ہے۔ اردو زبان میں اس کے علاوہ خوبصورت، حسین، دلکش، پیارا جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن عموماً یہ الفاظ ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب 8واں سوال ہے وطن کی محبت کے عنوان پر 3 پیراگراف پر مشتمل مضمون لکھیں۔ اچھا، تو ہمارا مضمون ہے وطن سے محبت۔ اس کو ہم حب الوطنی بھی کہتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، حب الوطنی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے مضمون کا عنوان ہے۔ یہ مضمون آپ لوگوں نے اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے، اور پہلے یہ ہے کہ آپ سن لیں، سمجھ لیں کہ آخر اس میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بعد چاہیں تو اس مضمون کا اسکرین شاٹ لے کے آپ تسلی سے پھر آرام سے لکھیں۔ مسلسل اس کو ویڈیو پلے کر کے بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، وطن زمین کا وہ ٹکڑا ہوتا ہے جہاں انسان پیدا ہوتا ہے اور جس کی شناخت انسان کو دی جاتی ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علاقہ، زمین کا وہ خطہ کہ ایک تو جہاں انسان پیدا ہو اور پھر جس کا نام دیا جائے۔ مثال کے طور پر اب اگر ہم گلگت میں پیدا ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم پورے گلگت میں پیدا ہوئے، گلگت کے ایک خاص علاقے میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نام پورے گلگت کا ملتا ہے۔ اسی طرح جو کوئٹہ میں پیدا ہوگا وہ کوئٹہ کے ایک اسپتال میں پیدا ہوگا، ایک کمرے میں پیدا ہوگا، لیکن اس کو نام پورے کوئٹہ شہر کا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آدمی پاکستان کے ایک شہر میں پیدا ہوا تو اس کو شناخت پاکستان کی دی گئی۔ شناخت کا مطلب پہچان۔ تو اس طرح وہ پاکستانی ہوا کہ اس کو نام، اس کو پہچان کہاں کی دی جا رہی ہے، تو وہ اس کا وطن ہوگا۔ انسان جس خطۂ زمین میں پیدا ہوتا ہے وہاں پلتا بڑھتا ہے، وقت گزارتا ہے، اس کے ماحول، فضا اور ہر ایک چیز سے انسان کو وابستگی کا احساس ہوتا ہے۔ وابستگی کہتے ہیں تعلق کو، کہ صرف اس کے نام سے نہیں بلکہ وہاں ماحول میں پتھر پڑے ہیں، پتھروں سے محبت ہو جاتی ہے، ایک تعلق بن جاتا ہے۔ جانور ہوتے ہیں ان سے پروٹین ہوتی ہے، اس سے ریت ہے تو ریت سے، پانی ہے تو پانی سے، مٹی ہے مٹی سے، فصلیں ہیں فصلوں سے، درختوں سے، عمارتوں سے، گاڑیوں سے، لوگوں سے، ہر ایک چیز سے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق بن گیا ہے، پیدا ہو گیا ہے۔
وطن سے یہی وابستگی اور محبت حب الوطنی کہلاتی ہے، کہ وطن سے یہ جو تعلق ہمارا پیدا ہو جاتا ہے، یہ جو وابستگی پیدا ہو جاتی ہے، یہی حب الوطنی کہلاتی ہے۔ یعنی حب الوطنی کا مطلب ہوتا ہے وطن سے محبت۔ حب الوطنی کو سادہ اور عام الفاظ میں ہم وطن سے محبت کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو وطن سے محبت ہے، اس کو آپ نے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے۔ وطن کی محبت وہ جذبہ ہے جس میں انسان زمین کے اس خطے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتا ہے۔ یعنی جو یہ وطن کی محبت ہوتی ہے، اس کے لیے آدمی اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ وطن سے محبت اور انسیت ایک فطری عمل ہے۔ انسیت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کی عادت ہو جانا، اس سے وابستگی پیدا ہو جانا، اس سے محبت ہو جانا۔ انسان کو حب الوطنی کا احساس غریب الوطنی میں شدت کے ساتھ ہوتا ہے۔ غریب الوطنی جو ہے وہ کہتے ہیں وطن سے دوری کو، اپنے وطن سے دور ہو جانا۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ملک کا غریب ہو جانا، بلکہ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے دور چلے جانا۔ تو انسان کو اپنے وطن کا صحیح معنوں میں احساس تب ہوتا ہے، اپنے وطن سے محبت کا، کہ جب وہ اپنے وطن سے دور چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی اکثریت کی آزمائش وطن سے دوری کے ذریعے کی۔ تو اگر ہم دیکھیں تقریباً تمام انبیاء کی جو کہانی، جو قصہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں انہیں اپنا وطن جو ہے، اپنا ملک وہ چھوڑنا پڑا۔ حضرت آدم جنت میں جنت سے نکالے گئے، حضرت نوح سیلاب آ گیا، کشتی میں پھر دنیا کے کسی اور علاقے میں چلے گئے۔ حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بھی ہجرت کرنا پڑی اور مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے کہ ہم سے ہماری عزیز چیز چھین لی جاتی ہے۔ جذبہ حب الوطنی صرف زمین سے محبت ہی کی شکل میں نظر نہیں آتی، بلکہ یہ وطن میں رہنے والوں سے محبت، وطن کے اثاثوں سے محبت، وطن کے نام سے محبت، وطن کی پہچان سے محبت اور وطن سے وابستہ ہر شے سے محبت کی شکل میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی جب ہمیں اپنے علاقے سے، اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، تو یہ بات میں واضح کر چکا ہوں کہ صرف زمین سے نہیں ہوتی، بلکہ وہاں موجود ہر ایک شے سے۔ اگر وہاں درخت لگے ہیں، درختوں سے، درخت پر موجود پھلوں سے، جانوروں سے، عمارتوں سے، پڑوسیوں سے، ہر ایک چیز سے محبت ہوتی ہے۔ وطن کی بہتری کے لیے کام کرنے والے لوگ وطن کے محسن ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مشکل آنے پر اپنا تن، من، دھن سب کچھ اپنے وطن اور وطن کے لوگوں پر قربان کر دیتے ہیں، اور یہی عظیم لوگ ہوتے ہیں جن کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آپ کا مضمون، جو کہ آپ نے مشق کے ساتھ اپنی کاپی پر بھی لکھنا ہے۔ یہ تھا ہمارا سبق۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو مزید فیضیاب کریں گے۔ فی امان اللہ۔